کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ وہ عرض کرتی ہیں کہ اللہ عمر کو میری طرف سے جزا نہ دے، جزائے خیر نہ دے۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں؟ کہا کہ کیوں نہیں، جب سے وہ ولایت میں آیا ہے، خلافت میں، اب تک اس کی عطاؤں میں سے نہ مجھے ایک درہم ملا نہ دینار ملا۔ اتنی فتوحات، اتنے اسلامی علاقے فتح ہو رہے ہیں، آج تک غنیمت سے، بیت المال سے ایک درہم نہ ایک دینار ملا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے بڑھیا، وہ اس پورے خطے، کیونکہ ان کی حکومت تھی 22 لاکھ مربع میل پر، آدھی دنیا۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم مخبرا وآمرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سامعین ذی قدر، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے حوالے سے یہ ذکر خیر سننے کے لیے آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں، یہاں پر آپ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام کے لیے صحابہ کی جو لازوال قربانیاں ہیں، یہ تاریخ کے سنہری اوراق میں مندرجہ ہیں، درج کی ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو اسلام کے لیے قربانیاں دی، اور بالخصوص خلفائے راشدین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے والی ہوئے، ان صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو خدمت کی، ریاست اسلامی کو جو انہوں نے مضبوط کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت، اور اس زمانہ خلافت میں جو ایک عدل اور انصاف قائم رہا، اس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملتی۔ آپ کا نام عمر ہے، خطاب کے بیٹے ہیں، اور قبیلہ قریش سے آپ کا تعلق، چند واسطوں سے حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کے ساتھ ان کا رشتہ جڑتا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، حکمت تھی، خدا کی حکمت تھی، خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے تحت اپنے صحابہ کو عبادت کا حکم دیتے تھے۔ جب تک ہم منظم نہیں ہوتے، مضبوط نہیں ہوتے، اسلام کو اعلان ظاہر نہیں کرنا، یہی اسلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پر ہونے والے مظالم کو دیکھ کر آپ رحمت للعالمین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، صحابہ نے اس دعا کو سن کر لبہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا نکلی، صحابہ نے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور ہم تک پہنچایا۔ صحابہ، روایات میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، شہرت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے۔
عمر اہل مکہ کے بڑے بڑے دلیر جری بہادروں میں سے ایک تھا، اور اسلام کا نام مٹانے کی جو سازشیں کرتے تھے، حضرت عمر کا نام ان میں شامل تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے لیے دعا مانگے، خدا اس کو وہ عروج عطا فرماتا ہے کہ کچھ شیطان اس کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، جس راستے سے وہ چلے شیطان وہ راستہ بدل لیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زیادہ وقت نہیں گزرا، چند ہی دنوں کا وقت، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے ان کا، وہ تو مشہور و معروف ہے۔ کیونکہ وقت بہت قلیل ہے تو میں آپ کی زندگی کے وہ گوشے جن سے ہمیں سبق ملتا ہے اور جو میں ایک بطور نمونہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان کی پوری سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ صحابہ نے حضور علیہ السلام کی سیرت اپنا کر اپنی سیرت ہمیں دی کہ کس طرح حضور علیہ السلام سے محبت کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کیا، اسلام جب قبول کیا، کلمہ طیبہ پڑھا، تو مسلمانوں کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اور اسلام لانے کے بعد پہلی جو گفتگو حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی ہوئی ہے، جو پہلی عرض گزاری ہوئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یہاں عمر نے کلمہ پڑھا، خدا نے قرآن نازل فرما دیا۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ الانفال 10ویں پارے کی آیت نمبر 64 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے پیغمبر تیرے لیے کافی ہے اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جس نے تیری پیروی کی ایمان والوں میں سے۔ یعنی اے میرے حبیب، اللہ تجھے کافی ہے، اللہ کی مدد ہر وقت تیرے شامل حال ہے، اور تیری مدد کے لیے، تیری محبت کے لیے، تیرا دفاع کرنے کے لیے، تیری حفاظت کرنے کے لیے، تجھ پر مر مٹنے کے لیے، تجھ پر قربان ہونے کے لیے وہ کافی ہے جس نے تیری پیروی کی ہے ایمان والوں میں سے۔ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، جبریل امین حاضر ہوئے، حاضر خدمت ہوئے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب، زمانہ گزشتہ اور زمانہ آئندہ اور ہر ساتھ ہر گھڑی میں اے تعریف کیے ہوئے محبوب، محمد کی معنی وہ ہے کہ جس کی ہر زمان میں تعریف کی جائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے حبیب، لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، اہل آسمان، آسمان والوں نے بھی عمر کے کلمہ پڑھنے سے خوشی منائی۔ پہلی گفتگو کیا ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود۔ اب دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر دیکھیں، نبیوں کا امام جب دعا مانگے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ پہلی گفتگو ہوئی، عرض کی، السنا علی الحق، اللہ کے حبیب میرے آقا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ وہم علی الباطل، اور وہ کفار باطل پر نہیں ہیں، نہ حق پر نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، عمر ضرور ہم حق پر ہیں، ضرور ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں، وہ کفار ناحق پر ہیں۔ علام نخفی دیننا، میرے آقا تو علام نخفی دیننا، کیا پھر بھی ہم اپنے دین کو چھپائیں؟ ونحن علی الحق، اور ہم حق پر ہیں، وہم علی الباطل، اور وہ باطل پر ہو کر سر عام ہم پر ظلم کریں اور ہم حق پر ہو کر دین کو چھپائیں۔ یہ پیغمبر جانتا تھا، نبی جانتا تھا، میرا آقا جانتا تھا عمر آ کر اسلام کے لیے کتنا فائدہ مند بنے گا۔ اب عرض کرتے ہیں، واللہ ہے،
اللہ کی قسم ما یبقا مجلس، کوئی بھی ایسا مقام، کوئی بھی ایسی جگہ اب نہیں چھوڑوں گا، جلست فی بالکفر، جب میں حالت کفر میں وہاں جا کر بیٹھ کر اسلام کے خلاف سازشیں بناتا تھا، اب ایسی کوئی بھی مجلس نہیں چھوڑوں گا مگر کلمہ پڑھ کر وہاں جا کر اسلام کو بلند کروں گا۔ یہ عہد کیا نا، عرض کیا میرے آقا مجھے اجازت دیجیے میں اپنے بھائیوں کو، تیرے غلاموں کو، ہم سب غلام مل کر آج اعلانی طور پر کعبے کا طواف کریں۔ میرے آقا نے اجازت عطا فرمائی۔ 40 مسلمان تھے، 40 کی تعداد تھی، 2 صفیں بنی، ایک صف کے سالار امیر حمزہ بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، خدا کے اور رسول کے شیر۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حمزہ خدا کا شیر ہے، خدا کے رسول کا شیر ہے۔ امیر حمزہ جری اور بہادر تھا، یہ اتنے بڑے بہادر تھے امیر حمزہ کہ جب حضرت عمر وہ ننگی تلوار لے کر آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت کے ارادے سے، تو دار ارقم میں موجود صحابہ جو میرے آقا کی خدمت میں حاضر تھے، انہوں نے جب دروازے کی اس آڑ سے دیکھا کہ عمر ننگی تلوار لیے آیا ہے تو صحابہ چونک گئے۔ امیر حمزہ نے کہا کہ چھوڑ دو، دروازہ بے خوف کھول دو، حضور عمر آیا ہے، کہا کہ آنے دو، صحیح ارادے سے آیا ہے تو آنکھوں پر، برا ارادہ کر کے آیا تو تلوار اسی کی، گردن اسی کا۔ اتنی بہادری، چچا جان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اچھا چچا بھی تھے اور حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی تھے، انہوں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائی کا دودھ نوش فرمایا، رضائی بھائی بھی ہوئے اور چچا بھی ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلانیہ طور پر مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لے کر ان کو اعلانیہ طور پر میرے ساتھ چلو کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ دور سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اچھا وہ مطاف کعبہ، کعبے کا جو صحن ہے وہاں پر کفار اپنی مجالس جو کرتے تھے اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے، دور سے دیکھا، جس آواز کو ہم چھپاتے پھر رہے ہیں، جس آواز کو ہم دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، آج وہ آواز مطاف کعبہ میں بیٹھنے والے کفار کے کانوں پر پڑ رہا ہے۔ کہا کہ ذرا دھیان تو کون آ رہا ہے؟ ابو جہل جیسا لعین کافر، جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے، ابو جہل، اس جیسا بندہ حضرت عمر کے سامنے جیسے ایک جامد پتھر بن جاتا ہے، جامد پتھر کی طرح ٹک گیا۔ اچھا حضرت عمر ننگی تلوار لے کر سیدھا ابو جہل کے پاس، کفار کے سروں پر آ گئے، کیا فرمایا؟ واللہ، اللہ کی قسم، وَإِن تَحَرَّكَ أَحَدٌ مِّنكُمْ لَأُمَكِّنَنَّ سَيْفِي مِنْهُ، کسی نے بھی اپنے سر کو ہلایا بھی، آنکھ اٹھا کر مسلمانوں کو دیکھنا تو دور کی بات، کسی کے سر کو ہلتے ہوئے بھی دیکھا نا، اس کی گردن کو اڑا دوں۔ کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ عمر کے سامنے بات، اعلانیہ طور پر اور فخر سے، اسلام کے اس جذبے سے انہوں نے کفار کے سامنے جرت مندانہ طور پر کعبے کا طواف کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو لقب دیا فاروق، فاروق کا معنی فرق کرنے والا، جو اسلام میں آیا تو اس نے اسلام کو ظاہر کر دیا، ناحق کیا ہے وہ بھی ظاہر ہو گیا اور اسلام کی حقانیت بھی واضح ہو گئی۔ اچھا عمر کے اسلام لانے کا یہ واقعہ تھا جو میں نے بیان کیا۔ اب اس کے بعد خدا نے اپنے حبیب کو، جو اپنے حبیب کی غلامی میں اللہ نے جو عمر جیسا جوان میرے آقا کو جو اللہ نے غلامی کے لیے عطا فرمایا، اسلام کی خدمت کے لیے عطا فرمایا، اس کی ایک ایک ساتھ اسلام کی خدمت میں گزری۔ یہ تھا اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ اب آئیے جب ہجرت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے محبوب اپنے غلاموں کو مکہ چھوڑنے پر، ان کو مکہ چھوڑنے کا حکم فرمائیے۔ صحابہ نے یکے بعد دیگرے مکہ چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی۔
عمر کی ہجرت کی جب باری آئی تو حضرت عمر نے اعلانیہ طور پر ہجرت فرمائی. اس سے مسلمانوں کو اور جرت مل گئی اور مسلمان جری ہو گئے اور ان میں ہمت اور حوصلہ آ گیا. ہجرت کس طرح کی؟ سب نے حکمت کے طور پر، خفیہ طور پر، جو وقت کا تقاضا تھا ہجرت کی. اور عمر جب ہجرت کر رہے تھے تو آپ کفار کے پاس چل کر جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کیا کر لو گے، میں جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کر اپنے نبی کے ساتھ. روکنا چاہو؟ جس شخص کو اپنی اولاد کو یتیم بنانا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا ہے، آ کر عمر کو روکے. ضرورت نہ ہوئی. مسلمانوں کو حوصلہ مل گیا، عزم، بہادری مل گئی. اس طرح انہوں نے ہجرت فرمائی. اب آئیے خلافت عمر کی طرف. محبت اتنی رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، محبت اتنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال شریف ہوا اور کسی نے عمر کو جا کے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو حضرت عمر نے تلوار میان سے نکالی، کہا کہ خبردار، حضور ہم سے جدا نہیں ہوں گے. اگر کسی کی زبان سے میں نے یہ لفظ اب سنا نا کہ رسول اللہ انتقال کر گئے تو اس کی گردن پھوڑا دوں گا. عمر کا جلال ابو بکر صدیق کو بتا دیا گیا، اے ابو بکر، عمر تو بڑے جلال میں حضور علیہ السلام کے وصال کی خبر سن کر پر جلال میں آ گئے ہیں، لوگوں پر غصہ کر رہے ہیں کہ حضور کے وصال کی خبر بتاؤ گے تو میں تمہاری گردن کو اڑا دوں گا. حضرت ابو بکر نے کہا کہ عمر کو جا کے سمجھاؤں، عمر کو جا کے ٹھنڈا کروں. حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے عمر، اللہ نے قرآن میں جو ارشاد فرمایا وہ آیت پڑھ کے سنائی، وما محمد الا رسول، حوصلہ دیا. حضرت عمر کی محبت اتنی اللہ کے حبیب سے، فرمایا کہ میرے آقا وصال نہیں کر گئے، کیوں بول رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. افامات، اگر وہ وصال کرے اور شہید کر دیا جائے تو کیا تم واپس اپنی پیٹھ پاؤں پھر جاؤ گے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب تمہیں ہدایت دینے آیا، تو جب اس کو میں اپنے پاس بلاؤں گا تو کیا تم واپس گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے؟ جب یہ آیت سنائی تو حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار نیچے گئی. یقین ہو گیا کہ میرے آقا وصال کر گئے، ظاہری طور پر ہم سے جدا ہو گئے ہیں. اتنی محبت حضور علیہ السلام کے ساتھ. ہجرت اعلانیہ کی. اسلام کے بعد مسلمانوں کو ہمت و حوصلہ دیا. اب خلافت کے میں چند گوشے آپ کے سامنے ذکر کروں گا. جب آپ خلیفہ بنے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی. خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، یعنی وہ خلافت کے جو میرے طریقے کے عین مطابق ہوگی، کوئی گمراہی نہیں ہوگی. وہ خلیفہ ہدایت دینے والے ہوں گے، ہدایت بانٹنے والے ہوں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے. خلافت کا عرصہ جو نبوت کے طریقہ کار پر ہوگی وہ 30 سال رہے گی. اور حضور علیہ السلام کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق، عرصہ خلافت 2 سال. حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر خلیفہ. عمر کو خلیفہ ابو بکر بنا گئے. لوگوں نے کہا ہے کہ دنیا کے انبیاء کے بعد دنیا میں عقل مند اور عقل کی کمالیت والے لوگوں کی جب لسٹ دیکھی گئی تو اس لسٹ میں ایک صرف فہرست نام سب سے پہلے ابو بکر کا تھا کہ ابو بکر سب سے بڑا عقل مند تھا کہ اس نے عمر کو خلیفہ بنایا. کس طرح؟ عمر کی خلافت، جب حضرت عمر خلافت پر آئے تو لوگوں کے دل میں یہ بات تھی کہ عمر تو اتنا سخت مزاج ہے، طبیعت اتنی سخت، اس کے ساتھ کیسے رعیت رہے گی، رعیت کے ساتھ وہ کیسے معاملات جو ہے نہ کرے گا. لیکن اللہ کے پیارے نبی کے لاڈلے حضرت عمر نے آ کر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام نے آ کر پہلی جو دعا کی منصب خلافت پر آ کر، وہ کیا دعا کی؟ اے اللہ عمر سخت ہے اسے نرم فرما، اے اللہ عمر نرم ہے اسے سخت فرما. یعنی اے میرے اللہ عمر طبیعت میں سخت ہے، طبیعت میں نرمی عطا فرما کہ میں غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھوں،
راتوں کو گشت کر کے غریبوں کی داد رسی کرو. اور عمر تیرے دین پر عمل کروانے میں سست ہے، اسے عمر کو سخت کر دے کہ وہ دین پر عمل نافذ کروائے، دین کے مطابق عمل نافذ کروائے، دین کو نافذ کرے. انصاف کیا، انصاف ایسا کہ اس کی مثال نہیں ملتی. راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، کوئی پہچانے نہ، دیکھتے کسی کے گھر سے رونے کی آواز آتی ہے، اس سے حاجت پوچھتے، حاجت پوری کرتے. ایک مرتبہ کا تو بڑا تفصیل کا واقعہ ہے، میں اس واقعے کو بیان نہیں کرتا، آج ایک انوکھا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. یہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ وہ رات کو گشت کر رہے تھے کہ کسی گھر سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. دروازہ کھٹکھٹایا، ان کی ماں نے کہا کہ فلاں حاجت ہے، بچوں نے کافی دنوں سے جو نا کھانا کھایا تک نہیں. حضرت عمر اپنے بیت المال گئے اور وہاں سے کھانے پینے کا سامان لیا، اپنے سر پر لایا. خادم نے کہا کہ حضور مجھے دیجیے. فرمایا نہیں، یہ وزن عمر کا ہے، عمر اٹھائے گا. اگر میرا روزے قیامت وزن اٹھا سکو تو آج وزن اٹھاؤ، مجھے چھوڑ دو عمر کو اپنے حال میں. تو یہ ایک تفصیل کا واقعہ. آج ایک اور واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. حضرت عمر نے ایسا انصاف کیا کہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر دریائے نیل کے کنارے، اب نیل دریا بہ رہا ہے، فرمایا نیل دریا کے کنارے بکری کا بچہ اگر پیاسا مرے، نیل دریا آب و تاب کے ساتھ بہ رہا ہے اور وہ بکری کا بچہ وہاں کنارے پر اگر پیاسا مرے تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا. کتنا انصاف. آئے افسوس ہے ان حکمرانوں پر، اتنا بڑا منصب اپنے سر پر اٹھاتے ہیں. اتنا بڑا منصب یہ کوئی عام نہیں ہے. پوری رعایا کے سارے حقوق پورا کرنے کی ذمہ داری اپنے سر پر اٹھاتے ہیں، اور اگر انسان کو اس منصب پر آنے کے بعد بھی اپنی جان کی فکر اور رعایا کی فکر نہ ہو، بہت بڑا گناہ ہے میرے دوستوں. حضرت عمر اتنے انصاف کرنے والے. اب ایک واقعہ سناتا ہوں. شام کے سفر سے واپس آ رہے تھے، بس یہ آخری واقعہ. شام کے سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت مولا کائنات علی تھے رضی اللہ تعالیٰ، ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ. ایک صحرا اور ایک بیابانی سے ان کا گزر ہوا. دور سے ایک خیمہ نظر آیا، سواری کو روکا اور نیچے اترے، اور حضرات علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ آپ یہی ٹھہریں، میں ذرا خبر گیری کر کے آتا ہوں کہ یہ کس کا خیمہ لگا ہوا ہے. امیر المومنین وہ خود وہاں جب چلے گئے، دیکھا کہ اس خیمے کے اندر ایک بوڑھیا عورت رہتی ہے. اس بوڑھی عورت سے کہا کہ بوڑھیا، عمر کا کچھ پتا ہے؟ عمر کا کیا ہوا، عمر کا کیا حال ہے؟ تو اس بوڑھیا نے کہا کہ ہاں جانتی ہوں، وہ صحیح سلامت شام آیا تھا، اب صحیح سلامت واپس مدینے جا رہا ہے. حکمران کی خبر تو رعیت کو چلتی ہے، لیکن رعیت کی خبر گیری بھی حکمران کو پڑے نا. آپ کو تو پتا ہے آج ہمارے حکمران کہاں ہے، کہاں جا رہے ہیں، آج فلاں علاقے کا فلاں ملک کا دورہ کیا. مزہ تو تب ہے جب وہ آپ کی خبر گیری لیں کہ وہ کس حال میں ہے. تو کہا کہ پتا ہے وہ شام گیا، اب واپس مدینے صحیح سلامت جا رہا ہے. ایسے آپ فرماتے ہیں کہ عمر کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ وہ عرض کرتی ہیں کہ اللہ عمر کو میری طرف سے جزا نہ دے، جزائے خیر نہ دے. آپ نے فرمایا کہ کیوں؟ کہا کہ کیوں نہیں، جب سے وہ ولایت میں آیا ہے، خلافت میں، اب تک اس کی عطاؤں میں سے نہ مجھے ایک درہم ملا نہ دینار ملا. اتنی فتوحات، اتنے اسلامی علاقے فتح ہو رہے ہیں، آج تک غنیمت سے، بیت المال سے ایک درہم نہ ایک دینار ملا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اے بڑھیا، وہ اس پورے خطے، کیونکہ ان کی حکومت تھی 22 لاکھ مربع میل پر، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے عمر. آپ نے فرمایا اے بڑھیا، عمر کو کیا پتا کہ تو اس خیمے میں رہتی ہے، کہ اے فلاں شخص، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حکمران بنے اور اس کو مشرق اور مغرب کے درمیان، مشرق اور مغرب کے مابین کی خبر نہ ہو.
حکمرانی تو اپنے سر لے لیکن مغرب اور مشرق کے مابین کی اسے خبر نہ ہو، وہ کیسے حکمران بن سکتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا ہے اپنے آپ سے بات کی کہ اے عمر، سب لوگ تجھ سے سمجھدار ہیں، ہر بندہ تجھ سے سمجھدار ہے۔ اب اس بڑھیا سے کہتے اے بڑھیا، اب یہ جو عمر نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے نا جب سے خلیفہ بنا اب تک، یہ زیادتی تو مجھے دے دے اور اس کے بدلے تو کچھ رقم لے لے، یعنی عمر کا یہ جو عمر نے جو تیرے ساتھ زیادتی کی ہے یہ زیادتی مجھ سے بیچ دے، یہ میرے حوالے کر دے، میں عمر کو عذاب سے بچانا چاہتا ہوں۔ آپ خود فرماتے ہیں میں عمر پر رحم و کرم کرنا چاہتا ہوں، یہ عمر کی جو تیرے ساتھ کی زیادتی ہے یہ مجھ سے بیچ دے۔ اور کتنی دینار میں؟ وہ آپ نے رقم جو اس بڑھیا نے مطالبہ کیا تو وہ 25 دینار، بڑھیا کے لیے 25 دینار بہت بڑی رقم تھی۔ آپ نے کہا اے بڑھیا تو راضی ہے کہ 25 دینار آپ کو دیے جائیں اور تو عمر کی زیادتی میرے حوالے کر دے، یعنی تو معاف کر دے؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ حضرت علی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وہاں پر اس وقت پہنچ گئے اور انہوں نے پہنچتے ہی کہا السلام علیکم امیر المومنین، اے امیر المومنین تم پر سلام۔ تو بڑھیا نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، اے عجوز، اے بوڑھی عورت، خلیفہ تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے اور تو نے تو خلیفے کے سامنے اس کو برا بھلا بھی کہہ دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ کوئی بات نہیں، عمر قصوروار ہے تیرا، لیکن تو نے عمر کی زیادتی مجھے بیچ تو دی ہے نا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اب ایسے نہیں، مجھے یہ تحریری طور پر تصدیق کر کے دے کہ واقع قیامت کے دن عمر کو نہیں پکڑوائے گی۔ وہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور آگے انہوں نے لکھا ھذا ما اشترى عمر من فلانۃ ظلامتها منذ واللہ خلافت الى یوم کذا ب25 دینار۔ یہ خط اسی لیے بنایا جا رہا ہے کہ یہ خرید عمر کی زیادتی جب سے خلیفہ بنا اور آج اس بڑھیا سے ملنے تک اس کے ساتھ جو عمر نے زیادتی کی، عمر نے وہ زیادتی معاف کروا دی ہے اتنے رقم عوض میں۔ اب یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور عمر پر دعویٰ ثابت کرنے کی اہل نہیں ہے۔ جب یہ لکھا، گواہ حضرت علی کو بنایا، ابن مسعود کو گواہ بنایا اور اپنے بیٹے کے حوالے یہ پرچی کر دی، یہ تختی کر دی، اور بیٹے کو کہا کہ اے میرے بیٹے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اس سند کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر کی زندگی کیا پوچھتے ہو؟ کان اسلام عمر عزہ، کہا کہ جب کلمہ پڑھا مسلمانوں کو عزت مل گئی، ہجرت و نصرہ، جب ہجرت کی تو مسلمانوں کے لیے وہ مددگار ثابت ہوئی، امارت و رحمہ، اور اس کی خلافت تو رحمت ہی رحمت تھی۔ میرے دوستو، بس میں اپنے کلام کو ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں شرف شان عطا فرمائے ان میں سے ایک یہ ہے کہ عمر جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر دنیا میں میرے 2 وزیر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا بھی ہاتھ تھاما، ابو بکر کا بھی ہاتھ تھاما، عمر کا بھی۔ آپ نے فرمایا جس طرح ہم ہاتھ میں ملائے ہوئے ہیں اور روز قیامت میں ہاتھ میں ملا ہوگا ہم اللہ کے۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، جس راستے سے تم چلتے ہو شیطان وہ راستہ تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ نے اتنا شرف، اتنا شان عطا فرمایا۔ اللہ تعالی حضرت عمر کے درجات بلند فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذوالحج کا آخری عشرہ تھا، آخری عشرہ محرم سے چند دن پہلے آپ پر حملہ ہوا، ایک مجوسی شخص نے آپ پر حملہ کیا اور آپ زخمی ہوئے، چند دن زخمی حالت میں آپ رہے، اور محرم کے پہلی تاریخ آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ ان کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ خدا نے جس خمیر سے نبی کا جسم بنایا، اللہ نے اسی خمیر سے ابو بکر عمر کا جسم بنایا۔
اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا شرف اور شان عطا فرمایا. وہ کسی نے کہا نا کہ کیا بحث کرتا ہے، کیوں بحث کرتا ہے، نام لینے پر ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. 63 سال عمر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی. اور جب وصال ہوا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب میں وصال پا جاؤں نا تو جب تو کفن پہنا دے تو عمر کا جو سر ہے نا، سر کے نیچے کپڑا نہیں دینا، تاکہ عمر کے بال مٹی سے آلودہ ہو جائیں اور خدا میری یہ حالت دیکھ کر مجھے معاف کر دے. اتنا خدا کا خوف. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ ان کی محبت ہمیں عطا فرمائے. صحابہ اور اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آپ حضرت عمر کا شان، ان کی فضیلت اپنے اہل و عیال کو، اپنے اولاد کو ضرور بتائیں. صحابہ کی زندگی کے بارے میں انہیں ضرور درس دیں. ہم سب کا یہ فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.